ماشاءاللہ. ساؤنڈ والے بھائی اس کو بیٹا سادہ ہی رکھیے گا. بڑی معذرت حضرت، میرے نہ تھوڑی گردے میں درد ہو رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو کے نہیں کر سکوں گا، تو اس لیے یہ گستاخی کر رہا ہوں، تو سب کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا، پھر ایک ہوتا ہے توجہ سے پڑھنا، پھر ایک ہوتا ہے محبت سے پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. تو ہم اکثر صرف پڑھتے ہی ہیں، نہ توجہ نہ محبت نہ دل، کیونکہ یہ سارے کیمرے میری طرف ہیں. اگر کوئی آپ کی طرف بھی ہوتا تو میں کہنا تھا چلو اپنی اپنی ریکارڈنگ آپ پہ ہی دیکھو بھلا کیویں پڑھے. تو اگر آپ ریکارڈنگ دیکھتے تو ریکارڈنگ میں کیا نظر آنا تھا، کیسے پڑھ رہے تھے. اب آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے مجھے دیکھنا ہے. تو ریکارڈنگ میں کیا نظر آنا تھا، کیسے پڑھ رہے تھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کا مطلب ہے پڑھ ہی رہے تھے، توجہ پڑھ ہی رہے تھے، توجہ. اس لیے آپ نے جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیا کریں، لیکن جب نام ان کا لیتے ہیں تو پھر اس کو کیوں دیکھتے ہیں، پھر انہی کو دیکھیں حضرت. اور اگر ان کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر کم از کم اتنا مزہ تو لیا کریں نا، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن نہ وہ اور نہ ہی میں جب کہتا ہوں نا کہ ان کو دیکھ کے پڑھو، اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں کوئی زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا. پھر بچے کہتے ہیں جی ان کو کیسے دیکھ کے پڑھیں، تو میں کہتا ہوں یار تھا تو بڑا کچھ، تو نے خود ہی ہمت کوئی نہیں کی ہے. اقبال کہتا ہی رہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب. تو نے خود ہی نہیں مانگا، کسی نے تیرے ہاتھ پکڑے یا کسی نے تیری زبان پکڑی، تو نے خود ہی نہیں مانگا. اب تو ویسے بھی آج کل مانگنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. نمازی ہمارے دعا کوئی نہیں کرتے، نماز پڑھ کے ایسے جاتے ہیں جیسے وہ بڑا احسان کرنے آئے تھے اور کر دیا اور اب جا رہے ہیں. بس لکھا ہے کہ سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی اور دعا نہیں کی، ایسے جانے لگا. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے او دوست، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا. تیرا نام مانگنا بتا رہا ہے تیرے کا سارا کچھ یہ ہے. کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگتا. اور پھر رو کے فرمانے لگے میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہو. تو آج کل تو رواج ہی کوئی نہیں مانگنے کا. ایک کیٹیگری تو وہ ہے نا جو مانگتی کوئی نہیں، اور اگر جو مانگنے والی کیٹیگری ہے تو اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی دعا کبھی کٹا تے بچہ تے ریڑا تے ٹانگا تے کڑی تے منڈا تے ساس تے سورا تے ویزا، اس سے آگے کبھی ان کی بھی دعا نہیں گئی. اس سے آگے کبھی ان کی دعا بھی گئی. اللہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مفسر قرآن ساتھ بیٹھے ہیں. میں منو تو نہیں ترجمہ کروں گا، لیکن مفہوم یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مال بھی دواں گا تے کڑیاں منڈے بھی دواں گا. بس دھیان کریو ہے مال تے کڑیاں منڈے تاڑے تے ساڑے وچ نہ آ جان کتے. اور وہی ہوا، ہم کڑی منڈوں سے آگے ہی نہیں گئے. اب دیکھیں نا، اگر میں بات کروں فکر رضا کی تو آپ ہم سے امیر ہونے والے وظیفے پوچھ رہے ہیں، لیکن فکر رضا کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. وہ ہم نکل ہی نہیں سکے، ہم بس اس میں ہی پھنس گئے. حالانکہ بہت کچھ مانگنے کو تھا. اقبال کہتا ہی رہا دلے بینا بھی کر خدا سے طلب. میں تو اکثر کہتا ہوں واہ اعظم چشتی تیرے بھی ذوق پہ قربان جاؤں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. اور پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ آج کل ایرانی ڈالروں کی بڑی چمک دمک ہے حضرت. تو پھر ایرانی ڈالروں نے سوچیں بھی بدلی ہیں، فکریں بھی بدلی ہیں. اور آج بڑے بڑے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہو رہی ہے، جن کو اعلیٰ حضرت کہنے سے، یہ ایرانی ڈالروں کا اثر ہے نا. اعلیٰ حضرت کو صرف ہم نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا، بلکہ اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے حضرت. اور اعلیٰ حضرت قیامت تک اعلیٰ حضرت ہی رہیں گے حضرت، کیونکہ یہ کسی انسان نے تو دیا نہیں، یہ تو اعزاز اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا ہے. اور اعظم چشتی ہیں، وہ یہاں تک ہی رہے. بس وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت ہیں. اعظم چشتی دل تک ہی رہ گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اس لیے حضرت ہمت کرو، اور بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے. مانگو حضرت. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. مانگو حضرت، نکلو ان کڑی منڈوں سے باہر. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تمہارا امتحان ہے، تمہاری جانچ ہے، تمہاری آزمائش ہے یہ. وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. نکلو حضرت اب ان سے آگے. اب نکلو ان سے آگے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا. نکلو حضرت اب ان سے. اور بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، لیکن وہ ہمت ہی کوئی نہیں کرتا. بس کڑی منڈا کڑی منڈا. کیونکہ میرا چلے ادھر روٹین تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پاکستان میں ذرا روٹین ٹف چلتی ہے. تو جو ملتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے مصباحی صاحب کو امیر ہونے والا نسخہ دس دے. میں ان کو کہتا ہوں میں یار عجیب چلے لو کہ میں تم سے مانگ رہا ہوں، تم مجھ سے امیر ہونے والا نسخہ پوچھ رہے. جب میرے کو ہوں تو میں تاڑے کو کانوں مانگتا. عجیب میری قوم ہے، پتہ نہیں کب سیانے ہوں گے، کب ان کو کوئی تھوڑا جا. میں ان سے مانگ رہا ہوں، یہ مجھ سے امیر ہونے والے نسخے پوچھ رہے ہیں. اور پھر میں اکثر کہتا ہوں تم امیر ہونے والے نسخے پوچھتے ہی رہ گئے، میں بتاتا ہی رہ گیا. امیر پھر جو ہے نا وہ ایلون مسک ہی ہو گیا، ہم پھر غریب کے غریب ہی رہے. امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، امیر پھر بل گیٹس ہو گیا. میں نے پہلے کہا ہے میں ڈیپ نہیں جاؤں گا. اللہ حضرت اگر میں ایلون مسک کی بات کروں، اگر میں مکیش امبانی کی بات کروں، اور اگر میں بل گیٹس کی بات کروں، تو یہ تینوں وہ ہیں جن کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے. ایک کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. میں کسی مشرک نو معاف کرنا نہیں. ایک کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ابھی ساری رات چل رہی ہے. اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو کوئی بندہ یہ کہ جی میں سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھنی ہوں، جو میں پورا قرآن پڑھ چڑھاں گا. تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جتنی دیر فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز قبول ہونی. اب فاتحہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم. اللہ اسی کتے انہوں دے رستے تے نہ ٹر پئیے جنہاں تے تیرا غضب ہویا. کون ہے مغضوب؟ یہود. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ نہ اللہ کتے سی انہوں دے رستے تے ٹر پئیے جڑے گمراہ ہو گئے. کون ہے گمراہ؟ عیسائی. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہے، ایک دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی ہے، ایک دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی ہے،
ایک دنیا کا 5واں امیر ترین آدمی ہے. میں نے بڑی دیر اس پہ سوچا. میں رب کریم ایک باری تینوں پسند ہی نہیں کہندا جنی دیر دعا نہیں کرو گے میں نماز قبول نہیں کروں, صرف پیسے آنے دے جڑے اڑا. تو پھر کرم یہ ہوا تھا اس لیے دے دیے تاکہ محمد ہی دیکھ لیں کہ جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے وہ تو ہم نے نہ ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں. اور تھوڑی ساری ہمت کرو, تمہارے لیے ہم نے اور بڑے سودے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمت کرے کون حضرت؟ ایسا پھنسے حضرت صاحب اس میں, ایسا پھنسے اس میں حضرت. یعنی قرآن کہتا رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پھر آگے اور بات کھول دی. قل ان کان آباؤکم, اجازت ہے اپنے دادے دادی نانے نانی سے کرو پیار. وابناؤکم, کرو اپنے پتر سے پیار. واخوانکم, کرو اپنے بھائی سے پیار. وازواجکم, کرو اپنی بیویوں سے پیار. وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها, مکان تک کا نام لیا. ومساکن ترضونها, یہ شاید آپ نہ سمجھے, میں مسافر بندہ اس کو سمجھتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں ہر بندہ بہترین بسترا بہترین, لیکن جڑی نیندر سیالکوٹ پہندی اتنے پہندی, کیونکہ محبت ہے نا دل میں اپنے مکان کی, اس لیے مکان تک کا بھی نام, سب کا نام لے کے پھر آگے کیا کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ. پھر میں نے ترجمہ نہیں ہے, مفہوم ہے. فرمایا اجازت ہے ان سب سے محبت کرو, بس ایک بات یاد رکھنا ان ساری محبتوں پہ میری اور میرے محبوب کی محبت غالب رہے. برابری کی اجازت بھی نہیں دی, یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی دے نال ہے اونا ساڈے نال بھی کر لے, یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی سے ہے اتنا میرے محبوب سے بھی کر لینا. فرمایا نہیں, ساڈے نال وہ تا کرنا ہے. لیکن حضرت ہم اگر آنکھیں بند رکھیں تو ٹھیک ہے, اگر آنکھیں کھول لیں تو حالات بڑے خراب ہوئے پڑے ہیں. کیونکہ میرا اسٹیجوں سے تعلق ہے, اللہ مفسر قرآن تشریف فرمائے, شاہ صاحب ہیں, رضوی صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, دائیں بائیں ماشاءاللہ بہترین سے بہترین ہمارے جو بڑے ہیں بیٹھے ہیں, تو مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میرا تعلق ہے حضرت, اور میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, امی نال پیار کرنا ہے لیکن ساڈے نالو تھوڑا. لیکن پتہ ہے حالات کیا بنے کھڑے, میں خود گواہ ہوں اس چیز کا. میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ بیٹھا نعت خان نعت پڑھ رہا ہے, اور اس کو پتہ تھا کہ نالے بیٹھا ہے, جے میں ان کوئی رمجم کی تھی تو گل پائی جانا میرے, تو اس لیے پھر وہ کلام بھی تھوڑا ٹھیک ہی کرنا پڑا اس کو. اور کوئی ایسا کلام نہیں کہ بندہ کہے کہ اردو بڑی مشکل ہے, انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہن کیڑے ایسے. ایک ایسا کلام جس نے عرصہ دراز سنیوں کے سٹیجوں پہ راج کیا ہے, اور پھر آئے بے ذوق. صرف وہ بے ذوق نہیں, آپ بھی بے ذوق ہے, آپ بھی بے ذوق ہے نا, آپ کا قصور ہے. جب وہ سسی پنو ہیراں جا پڑھ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے ہو بھائی سسی پنو ہیراں جی سانو کی لوڑ پائے گئی, ساڑھے کلائے نہیں ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی. یہ آپ بھی بے ذوق ہو. یہ میں نے خود دیکھا ہے, میرے قبلہ شاہ صاحب نے زیارت کی ہے, میرے سیدی رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی, نعت خان آنا نا تو آپ نے فرمانا بابا جی کوئی جام پہ آؤ, تو اس کو پتا تھا سامنے عبداللہ ہی ہے, اسے رمجم نہیں ہونی کوئی. انہوں نے خود ہی عرض کرنی حضور سے, تسی دسو کیڑا پہ آؤں, تو آپ نے فرمانا بابا جی پھر سانو پہ آؤ. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض پیش ہو رہی ہے. محبوب میں ایک ایک منٹ گنن رہا تھا, لیکن انتظار میں نے اس منٹ دا ہے جدو آپ اپنا جلوہ دکھاؤ گے. کبھی کیسا ذوق تھا, آپ بے ذوق ہو, آپ بے ذوق ہو, آپ بے ذوق ہو, آپ بے ذوق, اس لیے وہ بھی بے ذوق ہیں. اگر آپ کا ذوق ہو, کسی کی کیا جرت ہے حضرت, کوئی عقیدے سے ہیر پھیر کرے, کوئی ایسے ایسے ادھر ہو, آپ کا قصور ہے. آپ سارے گنگے بنے بیٹھے رہتے ہو سامنے. میں جس دن میں بھی چنگا نہیں, اب کیا کروں, بولنا پڑتا ہے. جس دن میری اوسلو کی فلائٹ تھی, آنے سے پہلے 2 تقریریں کی ہیں, لیکن پھر جلا ہوا دل لے کے اٹھا. وہ ایک بندے پہ حضرت ہزاروں, میرے حال شاید ہزاروں سے بھی بات آگے جا چکی تھی, ہزاروں پھینک دیے صرف اسی شعر پہ. اور مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے, محمد علی شاید ظہوری صاحب کا شعر ہے کہ جی وہ منو فرشتیاں نے سوال ہی نہیں پوچھا, میں انہوں نے نہ سنا چھڑی. وہ بھائی ایک شاعر کا تخیل ہے, ایک شاعر کا تخیل ہے کہ فرشتیاں نے مینوں نہیں کوئی سوال پوچھا, میں انہوں نے گناہ سنا چھڑی. اس طرح کا کوئی شعر تھا, اور جناب دے پیسے پہ پیسے, شاعر کا تخیل ہے. لیکن
اگر میں بزرگوں کی طرح رجوع کروں، نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، مختار نبی ہیں حضرت، اور زمین پہ دو جو ہے نا وہ ہری ٹہنیاں گاڑ رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان قبر والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور ان کا عذاب. وہ ایک شاعر کا تخیل ہے حضرت، ہم نے پکڑ کے اس کو مسلک بنا دیا، ہم نے اس کو پکڑ کے مشرب بنا دیا، ہم نے اسی بات پہ حضرت ہزاروں روپے پھینک دیے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے حضرت، اور اسی پہ حضرت، اور قصور ان کا نہیں، قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے حضرت صاحب. ہم بے ذوق ہو چکے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنا ذوق درست کرو یار. میں سارا دن حضرت سیالکوٹ سے جمعے کی کچھ صبح واپسی ہوتی ہے، یہاں بعض دفعہ جمعرات کی رات کو واپسی ہوتی ہے، اگلا بیگ تیار ہوتا ہے، لیکن ہم پھر سفر پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. دن دوپہر صبح رات شام ہماری سڑکوں پہ گزرتی ہے، اور ہر فلیکس کو میں دیکھتا ہوں، ہر فلیکس پہ ایک درد موجود ہے. کیا آپ جس فلیکس کو دیکھیں حضرت پروگرام ہونے جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی، کتنے مشائخ آئیں گے لکھا ہوا ہے حضرت، عمرے کے کتنے ٹکٹ ہوں گے لکھا ہوا ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی، خطیب چلو کوئی قدا وہ بھی آیا تھا حضرت، ٹھیک ہے جی، عمرے کے ٹکٹ کتنے ہیں؟ 25 ہیں جی، پروگرام کس جگہ ہونا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا نعت خان کتنے آ رہے ہیں؟ 8 آ رہے ہیں. تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں. بولو نا یار، جواب تو دو نا کم از کم، میرے گردے میں درد ہو رہی ہے شدید، میں پھر بھی بول رہا ہوں. قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں. اور یہ قرآن کے ساتھ کس نے سلوک کیا ہے؟ یہ درشن لال نے تو نہیں کیا، یہ موتی لال نے تو نہیں کیا، یہ رام سنگھ نے تو نہیں کیا، یہ لکشمن سنگھ نے تو نہیں کیا. کس نے یہ قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اور ہم نے یہ کہہ کے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا کہ ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ، ہم تجھے بلائیں گے میرج ہال میں تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنی بیٹی رخصت کریں گے، باقی ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ، تیری ہماری ملاقات ہوگی رمضان میں. ہم نے یہ کہہ کے قرآن کو، تیرے لیے ہم نے بڑا سونا مہنگا غلاف خریدا ہوا ہے، تو اس میں رہ، ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ. اچھا چلو جی، انتظار رہا کہ رمضان سے ملاقات ہوئے گی. رمضان آ گیا، کوئی چاہ نہیں، کوئی آتے ہوئے اپنے بچوں کی امی کو یہ نہیں کہہ کے آئے گا چل تو صورتاں نال تراویاں پڑھنیاں نے، تو چھیتی پڑھ لینیاں نے تو میں چلا وا اج قرآن سنن. قرآن نو کہا سی کہ رمضان چ ملاقات ہوئے گی تے ٹائم لگ جانا، تو ٹینشن نہ لئی. کسی نے آ کے قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو یہ نہیں کہنا حضرت 11 مہینے رم جم نو دے چھڑے، 11 مہینے قوالاں نو دے چھڑے، 11 مہینے شاعراں نو دے چھڑے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے شعر و شاعری نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. 11 مہینے شعر و شاعروں کو دے دی ہم نے، 1 مہینہ قرآن کو کہا تھا تیرا ہے، تو اس لیے تو نے ٹینشن. آپ صاحب آج ٹینشن نہیں لینی، آج مزہ لے کے پڑھو بھی تو مزہ لے کے نہیں. اس دن میں ہم نے یہی کہنا آپ جی ویکھیو ٹائم بہت اللہ جڑی ہو. اقبال دعائیاں دیتا رہا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اور حضرت صاحب بڑے بڑے درد ہیں رضوی صاحب اس سینے میں دفن، ڈر ڈر نہیں لگتا، اللہ کا فضل ہے کسی سے بھی، صرف یہ ہے کہ کیمرہ خطرناک ہے، بعض دفعہ اچھی بات کو بھی کاٹ کے خطرناک بنا دیا جاتا ہے. اس لیے میں صرف ایک درد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پچھلے رمضان شریف میں نے چلے ویسے 2 کو جانا تھا، لیکن وہ چلتا رہا. میں 21 رمضان کو واپس گیا. ایک بندے سے میں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے نئی مسجد بنائی ہے کہ میں بیان دے آؤں گا. وہ ہوتے ہوتے 21 پہ آ گیا، پتہ نہیں میں 23 کی صبح گیا یا 24 کی صبح گیا. میں جیسے واپس آیا انہوں نے کہا حضرت اپنا وعدہ پورا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو اعلان کروا دے میں آ جاؤں گا. اپنے سیالکوٹ کا پروگرام تھا، وہ ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں، میں نے ان سے بھی کہا کہ حضرت جی اللہ اللہ کرو میں آپ پہ کر رہا بیان. جو گاڑی چلاتے ہیں رانا صاحب، میں نے ان سے بھی کہا میں یار تم ہی اللہ اللہ کرتے میں بیان کر رہا. اپنی مسجد میں فجر پڑھی، تھوڑی سی گفتگو کی اور میں بیان کے لیے چلا گیا. اب وہ مسجد نا بالکل سڑک کے اوپر ہے، اور انہوں نے مسجد کے سامنے بھی نا کوئی تھوڑی سی جگہ خرید لی ہوئی ہے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے. میں گاڑی پارک کر رہا ہوں، اکثر بعض دفعہ وہ لائٹیں آن رہ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں چیک کر رہا ہوں کوئی شیشہ تو تھلے نہیں، کتنے لائٹاں تے آن نہیں. اچھا وہ جو میرے آنے کا وقت تھا نا، وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے تھے. رمضان دا مہینہ ہے تو سیف الملوک پہ پڑھنے، وہ دیوبندیوں کا ایک مولوی گزر رہا تھا. اب وہ دیکھ کے نا تو کھڑا ہو گیا، کافی دیر دیکھتا رہا. میں وہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا. وہ پتہ بچوں کو کیا کہتا ہے، وہ جو بچے باہر کھڑے تھے،
ان کو کہتا ہے اے تے دسو کہ رمضان چ قرآن نازل ہویا ہے کہ سیف الملوک نازل ہوئی سی؟ انہوں نے کہا جی قرآن. تو انہوں نے کہا تھی تو پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے. 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے بڑے راضی ہیں اس وقت؟ حضور نے فرمایا تھا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ قرآن کی طرف آؤ یار. ہمیں تو پھر اندازہ ہی نہیں کہ حضرت ہم سے کیا کیا چھن گیا. حضرت کبھی میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں، کبھی ایسی بھی ہم پہ کرم نوازی رہی ہے، کبھی ایسی بھی کرم نوازی رہی ہے کہ ہم نے حالت بیداری میں 92 بار نبی پاک کا جلوہ دیکھا. آج حضرت دن دے ٹائم دیوا لے کے نکلو تے لب کے مینوں دسو جڑا ہے آکھے کہ میں خواب چ ویکھیا. کبھی ہم پہ نبی کریم علیہ السلام اتنے راضی تھے، اتنے راضی تھے، اتنے راضی تھے کہ ہمارے لیے دست اقدس مدار مبارک سے باہر آیا کرتا تھا. کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے، اتنے راضی تھے، ہم نے جا کے سلام عرض کرنا، آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا، پوری مسجد نبوی نے اس جواب کو سننا. کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے، اتنے راضی تھے، اور ہم نے انڈیا کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا، نبی کریم علیہ السلام حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. چلو حضرت میں بات ختم کرتا ہوں، میں زیادہ دور نہیں جاتا. کبھی ہم پہ اتنی مہربانی تھی، اس قدر عنایتیں تھیں کہ ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، پھر ہم نے واپس آنا، لوگوں نے ہم سے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا ہیلی فیکس والے نے یا ڈیوزبری والے نے، دس وہی مدینے پاک تو آئے ہیں، پھر کوئی گل نہیں سنا. تو پتہ پھر ہم کیا گل سنایا کرتے تھے؟ ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. لیکن سچ بتانا، اب ہم مدینہ طیبہ سے واپس آ کے ایسا کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہم صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ زمزم چ ٹھہرے ہیں کہ ہلٹن چ ٹھہرے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کتنی بار کھایا تھا. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، اور وہاں نہیں گیا، البیک کھانے نہیں گیا، اور زمزم نہیں گیا، ہلٹن نہیں گیا، تو نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تھا، کوئی بات ان کی سنا. اور اگر میں ان کی بات کروں تو ان کی بات تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے، بغداد شریف میں چور چوری کرنے آ جائے وہ تو چور بھی خالی نہیں جانے دیتے. تو مدینہ خالی کیوں آیا؟ تو مدینہ پاک سے خالی کیوں آیا؟ تو آتے ہوئے زمزم اور ہلٹن اور البیک کیوں صرف لے کے آیا؟ آج ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں، لیکن کبھی ہم پہ وہ دور گزرا ہے، ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، واپس آنا، لوگوں نے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا اوے مدینہ پاک سے آئے ہو کو بات سناؤ. تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی؟ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. لیکن اب نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف حیاض میں. اس لیے بھائی اللہ دا واسطہ جی بڑا کنا دے چسکے انہیں مانا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. خدا دا واسطہ بہت کرنا دے چسکے لا لے، کم دی طرف آؤ بیٹا، بہت کم کرنا لینے، بہت بڑا ٹائم ضائع کر لیا. آخری بات حضرت، بس آخری، بس واقعی آخری، بڑا ٹائم ضائع. مولانا روم جی مسنوی شریف آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام، آپ نے ذرا توجہ دینی ہے، تھوڑی سی بات تھوڑی باریک ہے. آپ فرماتے ہیں بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن چلیا کوئی نہیں. تنگ آ کے اس نے کہا بھی چلنا ہی کوئی نہیں، پھر پر اللہ اللہ کرو، روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہی ہے. بس پھر وہ کسی سے تسبیح لی اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. پھر اللہ اللہ نے اپنے رنگ دکھائے، ہاں جی، لو لگ گئی. 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 12. مولانا روم فرماتے ہیں جب 12 مکمل ہوئے تو غیب سے آواز آئی، اوے بندے کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا. ان کا جی چاہیے کھ نہیں، بس ہوں
طالب مولا. لیکن یہ 2 وقت کھانے کو مانگتا ہے, کوئی اس کے لیے کچھ ہو جائے کہ جب بھوک لگے تو کھانے کو مل جائے, باقی کچھ نہیں چاہیے. حکم آیا چل اپنے گھر جا, کوئی برتن پسند کر لے, جو برتن پسند آ جائے نا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اٹھا لینا, اور جو نیت کرے گا سالن نکل آئے گا. بھاگتا ہوا گھر گیا, غریب آدمی تھا, کوئی برتن پسند آیا وہ اٹھا لیا اس نے, گوشت کی نیت کی, گوشت نکل آیا. ساتھ آرڈر آیا تھا کبھی بھی کلیاں نہیں کھانا, اس لیے 2 بندے لائے, کھایا. وقت گزرتا گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بچپن کے کو بیلی ملنے آ گئے. اب وہ باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں کہہ رہے ہیں بھائی کھانا آج دوپہر دا تیرے لیے کھانا ہے. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں, خود نہیں گیا, کسی کو نہیں بھیجا, کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی, تو بھوکا ہی مارے گا. ایک دوست بول ہی پڑا, اس نے کہا کتنی بار تجھے کہا ہے تیرے وال کھانا کھانا ہے اور تو کرنی کچھ نہیں دے. انہوں نے کہا نماز جماعت سے پڑھنی ہے, پھر جو کہو گے کھلاؤں گا. نماز پڑھی, واپس آیا, ایک سے پوچھا کیا کھائے گا, ایک قیمہ مٹر, دوسرے سے کدو گوشت, تیسرے سے پالک گوشت. اندر گیا, 3 سالن تازہ دھواں نکلتا ہوا, روٹیاں لے کے واپس آ گیا. وہ دوست بڑے حیران ہوئے, یار اندر کیا, اندر تو خوشبو ہی نہیں آ رہی تھی, تو یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہے اندر, انہوں نے کہا پہلے کھا بعد دساں گا. کیونکہ تجسس تھا, تجسس نے بھوک ختم کر دی. 2 3 نوالے لگائے, اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا 10 اندر کیا ہے. اندر جا کے سارا کچھ دکھا دیا. پھر آگے بیٹھے. مولانا روم کہتے ہیں وہ تینوں نکل گئے, 2 چلے گئے ہیلی فیکس واپس, اور ایک نے تسبیح لی اور بھی جنگل چلا گیا. اور اس نے بھی جا کے نا اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال اس کو بھی گزر گئے. اس کو بھی آواز آئی, اب ذرا آپ نے توجہ کرنی. اس کو بھی آواز آئی, او بندیا کی جاننا ہے, ہر ویلے اللہ اللہ ہی کرتا رہنا ہے, کی ہے تیری طلب, کی ہے تیری چاہ. تو کہنے لگا جی چاہیے کھ نہیں, بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو. چاہیے کچھ بھی نہیں, بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو. اسی پتر بس یہی کر رہے ہیں, ایک دوجے دیا دیش کی واپس کران دے. اسی ایک دوسرے دی ساڈا مارو کوئی اور, اسی ہی ایک دوسرے دے مارو. او خدا دا واسطہ جی, ہاتھ پھڑی ایک دوسرے دا. دیکھو تو صحیح کتنے کتنے بڑے فتنے سر کو اٹھائے کھڑے ہیں. الہاد, ہاں جی ہاں جی, خارجیت, ناسبیت, وہی کوئی ایک فتنہ ہے. وہ اللہ دا واسطہ انہیں اکٹھے ہو, ہاتھ پھڑی ایک دوسرے دا اور کام. میں کہنا صرف حضرت صاحب ہمت کرن دی دیر. قبلہ شاہ جی جڑا کام اقرار الحسن کو نہیں نہ ہویا, ساڈے اسرار نے کر چھڑیا. جڑا کام اقرار کو نہیں ہویا وہ اسرار نے, جڑا کام اقرار کو نہیں ہویا اسرار نے, اسرار تو پھر اسرار ہی ہے نا جی. جڑا کام اقرار کو نہیں, ہمت دی لوڑ ہے حضرت, ہمت دی لوڑ ہے. اس لیے حضرت ماشاءاللہ سب کو مبارکباد اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پہ. اور بھائی آپ کو بھی سیلوٹ ہے ماشاءاللہ, انگلینڈ میں آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہو. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی پکی سچی لو عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے, اور اللہ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنا دے. اور جتنے بھی ہمارے سپاہی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.